اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم، یا ذا الفضل والکرم، یا عالم السر والہمم، یا خالق اللوح والقلم، یا رب البیت والحرم۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی، التجلی التام والمجل الاتم، مالک الحدوث سلطان القدم، ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل، ابی القاسم محمد۔ وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین، وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوہرة القدس من الکنز الخفی، بدت فابدت تالیات الاحرف ام ائمة الغر بل ام ابیها، سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین، روح لہ الفدا وارواح العالمین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صلوات شب مقدس ہے، عظیم دن 18 غدیر کا دن ہے۔ خدا بند عظیم نے وعدہ فرمایا ہے اس دن میں جہنم کی آگ سے بہت زیادہ لوگوں کو چھٹکارا عطا کرتا ہے۔ اس دن کی برکتیں ہیں۔ ماہ رمضان کی ہر رات کو خدا بند عظیم، حدیث ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں فی کل لیلۃ من شہر رمضان عند الافطار، ماہ رمضان کی ہر رات افطار کے وقت خدا بند عظیم 7 کروڑ افراد کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا، 70 ملین، 7 کروڑ افراد کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا کرتا ہے۔ اور جب عید فطر کی رات آتی ہے، خدا بند عظیم ایک رات میں اتنے افراد کو چھٹکارا عطا کرتا ہے جتنا پورے ماہ رمضان میں معاف کیا تھا۔ لہذا اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ یوم غدیر وہ ایک عظیم دن ہے کہ اس ایک دن میں اس سے 2 گنا چھٹکارا عطا کرتا ہے جتنا ماہ رمضان پورے میں آتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں جنہیں معرفت غدیر ہو جائے۔ ابن ابی نصر بزنتی، احمد ابن ابی نصر بزنتی صحابی ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسے حضرت نے، یہ ان افراد میں سے ہے کہ جس کو حضرت کے بستر میں سونے کا شرف حاصل ہے۔ ایسے افراد بہت کم ہیں اصحاب ائمہ میں سے۔ عیسائی سے مسلمان ہوا تھا، خاص صحابی بنا حضرت کا، اور حضرت کے پاس ایک رات بیٹھا رہا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا جب اٹھنے لگا، بزنتی ادھر ہی رہ جاؤ میرے پاس۔ خراسان میں جب حضرت تشریف لے گئے، عرض کیا مولا دل کی خواہش یہی آپ نے فرما دی۔ پھر خادم کو ارشاد فرمایا کہ جو میرا بستر ہے نہ وہ لگاؤ، یہ رات اس میں سوئے۔ دل میں سوچ رہا تھا بستر امام پہ سو کر کے کتنا خوش قسمت ہوں میں کہ آج مجھے یہ شرف ملا، میں اس جگہ پہ سو رہا ہوں جہاں امام سوتے ہیں، اس بستر میں سو رہا ہوں، اور سر اس تکیے پہ ہے جس پہ امام سر رکھتے ہیں۔ حضرت سن رہے تھے اس کے خیالات کو۔ حضرت نے دور سے اس کے خیالات سن کے ارشاد فرمایا بزنتی اسے اپنے مؤمنین پہ فخر نہ بنا لینا۔ تو یہ وہ عظیم ہستی ہے۔ اسے جو حدیث حضرت نے ارشاد فرمائی ہے، مجموعہ احادیث میں ایسی حدیث نظر نہیں آتی ہے۔ حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا ہے اے بزنتی،
لو عرف الناس یوم فضل یوم الغدیر بحقیقت ہی، اگر لوگوں کو غدیر کے دن کی فضیلتوں کا حقیقی ادراک ہو جائے، لصافحتہم الملائکۃ فی کل یوم 10 مرات، تو فرشتے آ کر کے 10 مرتبہ روزانہ مصافحہ کریں گے۔ صرف غدیر کی فضیلت کا اگر کسی کو اندازہ ہو جائے، اگر لو عرف الناس، کسی کو معرفت ہو جائے یوم غدیر کی فضیلتوں کی، البتہ بے حقیقت ہی، اپنے ظرف کے لحاظ سے نہیں، حقیقت کے لحاظ سے اس دن کو جو فضیلت حاصل ہے اگر کوئی پہچان لیتا ہے تو ہر روز 10 مرتبہ فرشتے آ کر کے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، فرشتے ایسے ہر کسی سے آ کے مصافحہ نہیں کرتے۔ یہاں کسی عمل کی بات نہیں ہوئی ہے کہ آپ غدیر کے دن یہ عمل کریں، یہ عمل کریں، نمازیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں، دعائیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں، صدقات بتائے گئے ہیں وہ انجام دیں، یہ نہیں کہا گیا۔ کہا گیا جو بھی غدیر کے دن کی فضیلت کو پہچان لیتا ہے اس سے فرشتے آ کر کے مصافحہ۔ یہ عظمت غدیر ہے جو اس کائنات میں کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے۔ یہ عظمت غدیر ہے کہ معصوم نے ایک شخص سے کہا کہ حل ترا ان اللہ خلق یومن افضل من ھذا اليوم، تم سمجھتے ہو کہ خداوند عظیم نے اس دن سے افضل کوئی دن خلق کیا؟ فرمایا لا واللہ لا واللہ لا واللہ، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، اس کائنات میں اس دن سے افضل کوئی دن خدا نے خلق نہیں کیا۔ وجہ یا علی یا علی، وجہ کیا ہے؟ ایک درخواست ہے آپ کے مرحومین کے لیے بھی شب مقدس کی مناسبت سے، اور ابرار بانڈے صاحب کی والدہ فوت ہوئی ہے پچھلے دنوں، ان کے لیے بھی، آپ کے مرحومین کے لیے بھی ہم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ خداوند شب مقدس کا واسطہ ہے، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، جوار مولا میں ان کو جگہ عطا فرما، خصوصاً مرحومہ جس کے لیے کہا گیا ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما، برزخ کی منزل ان کے لیے آسان فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں معرفت یہ اثر دکھاتی ہے۔ عمل کے لحاظ سے کہا گیا 1 درہم صدقہ دے، غدیر کے دن میں کوئی بھی راہ خدا، کسی راہ خدا میں 1 درہم کو خرچ کر دے 18,000 گنا بڑھ جاتا ہے باقی ایام سے، صرف 1 صدقہ۔ اس یوم غدیر کی یہ عظمت ہے، اس میں آپ کا عمل اس طرح سے بڑھتا ہے، اور حکم دیا گیا ہے دعا کرے محضر خدا میں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام و بالائمۃ۔ ہم شکر کرتے ہیں خداوند کا کہ جس نے ہمیں ولایت علی سے تمسک عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، یہ اندازہ وہاں ہوگا جب اذا بلغت الہ ہونا، یہ روح جب یہاں پہنچے گی تب پتہ چلے گا ولایت علی کا اثر کیا ہے۔ حدیث میں ہے ولایت امیر حب علی، علی ابن ابی طالب یحول سکرات الموت، علی کی محبت سکرات موت کو آسان کر دیتی ہے۔ علی خود وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جب روح قبض کی جاتی ہے فرشتے سے ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا چاہنے والا ہے، اس سے رعایت کرنا۔ نہ صرف وہاں پہ موجود ہوتے ہیں بلکہ حارث حمدانی کو، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، حارث حمدانی کو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ استبشر وبشر وبشر، اے حارث حمدانی تمہیں بشارت ہو، دوسروں کو بھی بشارت دینا۔ لتعرفنی عند الممات و عند الصراط و عند الحوض و عند المقاسمہ۔ حارث حمدانی تو علی کو پہچانے گا، جب مرنے لگے گا تب بھی پہچانے گا، جب صراط مستقیم صراط پہ پہنچے گا تب بھی پہچانے گا، جب حوض پہ پہنچے گا تب بھی پہچانے گا، جب مقاسمہ پہ پہنچے گا تب بھی علی کو پہچانے گا۔
امام اسے مانے جو کہے کہ میں وہاں بھی تمہارا ساتھ دوں گا، یہاں ساتھ دینے والا کافی نہیں ہے، اسے امام ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو کہے کہ میں دنیا میں تمہارا ساتھ دوں گا، آخرت میں مجھے پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ نہ اس امام کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، امام کو ماننے کی ضرورت ہے وہاں کے لیے، ایسا امام ہونا چاہیے جو وہاں پہ دستگیری فرمائے۔ یا علی یا علی، کسی نے آج تک دنیا کے امام نے نہیں کہا، دنیا کے حاکم نے نہیں کہا کہ میں تمہاری موت سنوار دوں گا۔ دنیا سنوارنے کا ہر کوئی کہتا ہے، سیاستدان بھی نعرے لگاتے ہیں ہم تمہاری دنیا کو سنوار دیں گے، لیکن آج تک جتنا بھی کوئی جھوٹ بول رہے، کسی نے یہ جھوٹ نہیں بولا کہ ہم تمہاری موت کو سنواریں گے۔ کوئی کہتا ہے ہم تمہیں مکان دیں گے، ہم تمہیں روٹی کپڑا دیں گے، فلاں چیزیں دیں گے، تم ہمیں انتخاب کرو، ہمیں امام بنو، ہمیں حاکم بنو، ہم تمہاری دنیا میں یہ بہتری کر دیں، یہ بہتری کر دیں۔ سب یہ کہتے ہیں، آج تک کسی سے نہیں سنا ہوگا کسی نے کہا ہو کہ موت کے بعد ہم تمہارا ساتھ دیں گے، سوائے آل محمد کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ہمارا اعتراف کرتا ہے ہم اسے موت کے وقت بھی کام آئیں گے، صراط پہ بھی کام آئیں گے، حوض پہ بھی کام آئیں گے، مقاسمہ پہ بھی کام آئیں گے۔ حارث نے پوچھا ومل مقاسمہ، موت کا بھی پتہ، صراط کا بھی پتہ، پل صراط سے گزریں گے، حوض کا بھی پتہ کہ وہاں پہ آپ موجود ہوں گے۔ یہ ومل مقاسمہ تو یا امیر المؤمنین، یہ مقاسمہ کیا ہے؟ فرمایا میں جہنم کے کنارے کھڑا ہو جاؤں گا، لوگ گزر رہے ہوں گے، میں جہنم کو بول کے کہوں گا یا جہنم ھذا صدیقی ذری ہے وھذا عدو بھی خذی ہے، جہنم یہ علی کا چاہنے والا اسے جانے دینا، یہ دشمن علی ہے اسے بدل دے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، کتنی عظمتیں ہونی چاہیے ولایت علی میں کہ خداوند عظیم نے کائنات کی ہر چیز پر ولایت علی کو پیش کیا، ہر چیز پہ، حتیٰ زمین اگر پرسکون نہیں ہو رہی تھی خداوند عظیم نے نام علی کو لکھا ہے زمین پر پرسکون ہو رہا ہے۔ عرش کھڑا نہیں ہو رہا تھا، خدا نے جبین عرش پہ علی ولی اللہ لکھا ہے، عرش ٹھہر گیا۔ جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے پہ علی ولی اللہ، لواء الحمد جو علی کے ہاتھ میں ہوگا لواء الحمد پہ علی ولی اللہ لکھا۔ اور تو اور جو جنت کا دروازہ ہے اس کو کھٹکانے کے لیے جو کھٹکا لگایا گیا ہے، اس کو جب بجایا جائے گا تو نام علی اس کے اندر سے برآمد ہوگا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں اذا دکت حلقۃ الجنت علی صفایا من ذہب، کہ یہ سونے کی اینٹیں ہیں دروازہ جنت کے اوپر لگی، اس کے اوپر وہ کھٹکا کھٹکانے والا لگایا گیا ہے، جب اس کو کھٹکایا جائے گا یا علی کی آوازیں بلند۔ خداوند عظیم نے نام علی اس طرح سے قرار دیا۔ کائنات میں کون سا یہ نام ہے کہ یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے 3 حرفوں پہ مشتمل ہے؟ اے لام، یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے محفل گلزار ہو جاتی ہے۔ یہ اثر کسی لفظ میں نظر نہیں آتا ہے، یہ اعجاز خدا ہے کہ اس نے ایک لفظ میں یہ اثر رکھ دیا۔ کتنا یہ بڑا اثر ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لیتا ہے، نام علی لیتا ہے۔ کیوں یا علی مدد کہا جاتا ہے؟ اس خاطر کہ اس نام میں تاثیر رکھتی ہے خدا بندے، یہ اثر ہے، اس کے اپنے عملیات ہیں، اگر استادات میں پڑھا جائے تو اور بھی بہت سے اثرات ہیں جو نام علی میں پوشیدہ ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ولایت علی اس طرح سے ہے، خداوند عظیم نے کائنات کی ہر چیز پر ولایت علی کو پیش کیا۔ جس نے قبول کیا ہے وہ اپنی فطرت پہ باقی رہا ہے، جس نے ولایت علی کا انکار کیا ہے وہ اپنی فطرت سے ہٹ گیا۔ خداوند عظیم پیغمبر کو حکم دیتا ہے یا ایھا الرسول، ابھی سن رہے تھے قصیدے میں بہت سی باتوں کی طرف اشارہ کیا انہوں نے۔ غدیر کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں۔ سورہ مائدہ پاک پیغمبر کے آخری سفر حجۃ الوداع میں، صحیح بخاری میں موجود بی بی عائشہ کی روایت ہے۔ سب علماء نے قبول کیا ہے کہ حجۃ الوداع میں آخری سفر میں سورہ مائدہ پیغمبر پر نازل ہوئی ہے۔
آیا ولایت سورہ مائدہ میں ہے، اسی طرح یہ آیت سورہ مائدہ میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم سورہ مائدہ میں ہے، میثاق جو خدا نے لیا ہے لوگوں سے خود باندھا ہے میثاق سورہ مائدہ میں، نہ صرف عام مسلمانوں کے میثاق کو ذکر کرتا ہے، کفار یہودیوں کے میثاق کو بھی سورہ مائدہ میں ذکر کرتا ہے، عیسائیوں کے ساتھ جو میثاق باندھا ہے اسے بھی سورہ مائدہ میں ذکر کرتا ہے۔ اسی آیت سے پہلی والی آیت میں اور اس سے بعد والی آیت میں یہود و نصارہ کو کہتا ہے کہ تم اگر قائم کرو وہ جو تمہارے اوپر تورات و انجیل نازل کی گئی ہے اور خصوصیت کے ساتھ وہ حکم جو تمہارے اوپر خدا کی طرف سے نازل کیا گیا، اگر اسے تم قائم کرو گے لَأَكَلْتُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُم مِّن فَوْقِ رُؤُوسِكُم، تو نعمت آسمان سے بھی ملے گی، زمین سے بھی حاصل ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اس سے پچھلے والی آیت میں توجہ کریے گا غور سے، خدا بند عظیم نے کیوں بیان کیا سورہ مائدہ میں یہ سب کچھ۔ اس سے پہلے والی آیت یہ 167 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کی، 66 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اگر اہل کتاب تورات کو قائم کرے انجیل کو قائم کرے، کتاب الہی کہہ دی تھی کافی تھا، فرمایا نہیں وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، ایک اور حقیقت ہے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اسے قائم کریں گے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ نعمت خدا کی اوپر سے بھی حاصل کریں گے زمین سے بھی حاصل کریں گے۔ یہاں اس آیت میں یہی کہا، اس آیت میں بھی یہی کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر آپ پہنچائیے اس چیز کو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی، کتاب الہی کی بات نہیں کی گئی۔ پچھلی آیت میں بھی کتابوں کو چھوڑ کر کے الگ کہا گیا تھا، ان پر بھی مسئلہ وصایت ان کا نبی کا جو وصی تھا، ہم نے ان پر بھی آسمان سے نازل کیا تھا، انہیں بھی کہا تورات و انجیل بھی قائم کرو، وہ بھی قائم کرو جو ہم نے نازل کیا۔ یہاں پہ پیغمبر کو کہا وہ پہنچاؤ جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا۔ بعد والی آیت میں بھی کہا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، توحید کو مانو، نبیوں کو مانو، تورات و انجیل کو مانو، کچھ بھی نہیں ہے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک ان تورات و انجیل کو اور اس کے ساتھ اسے جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے قائم نہ کرو۔ یہ قائم کرنا ضروری ہے۔ پیغمبر کو بھی خدا یہی کہہ رہا ہے بلغ، آپ پر واجب ہے۔ یہ بات سنتے ہیں آپ بھی کہ یہ بلغ صرف اور صرف اسی آیت میں آیا، خدا نے کبھی پیغمبر کو یہ کہا ہی نہیں۔ وظیفہ تھا، واجب تھا پیغمبر پر، لیکن کبھی خدا نے ادب پیغمبر اس طرح سے تھا، کبھی خدا نے پاک پیغمبر کو بلغ نہیں کہا، پہنچاؤ، یہ نہیں کہا۔ لیکن اس آیت میں خدا کہتا ہے آپ پر واجب ہے اسے پہنچائے ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اگلے لفظ کیا ہے؟ آیت سب کو آتی ہے، خدا نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے نہ پہنچایا، اس کا لفظ ہے وَإِن لَّمْ تُبَلِّغْ، اگر آپ نے نہ پہنچایا، خدا نے یہ نہیں کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، جو کرنے کا ہم نے آپ کو کہا ہے اگر آپ نے وہ نہ کیا تو کار رسالت نہیں انجام دیا ہے آپ نے۔ یا علی یا علی، خدا نے یہ نہیں کہا وَإِن لَّمْ تُبَلِّغْ، اگر آپ نے نہ پہنچایا۔ ہمارے خطبہ زیادہ تر یہی ترجمہ کر دیتے ہیں اگر آپ نے نہ پہنچایا۔ خدا نے صرف پیغمبر کی ذمہ داری یہ نہیں لی تھی کہ پہنچا دے، نہ کچھ کرنے کے کام تھے جو پیغمبر کے ذمہ لگائے تھے خدا بندے۔ خدا کہتا ہے میرے رسول یہ ایک نہیں ہے نہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جتنی رسالتیں پہنچا چکے ہیں، کتنی زحمتیں کی، 23 سال مسلسل زحمتیں کی پاک پیغمبر نے۔ خدا کہتا ہے میرے رسول وہ کچھ بھی نہیں رہے گا باقی اگر یہ ایک کام انجام نہ دیا جو میں نے تیرے ذمہ لگایا۔ آگے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ،
خدا آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے۔ یہ خدا نے کیوں وعدہ دیا؟ یہ تو آخر حیات پیغمبر ہے، خود کہہ چکا میرے نبی تھوڑی زندگی رہ گئی۔ ابن کثیر وغیرہ نے، فخر رازی نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد 82 روز پاک پیغمبر زندہ رہے، صرف 82 دن اس واقعہ کے بعد۔ یا رسول اللہ، آپ کی زندگی تو زیادہ ویسے ہی باقی نہیں تھی، یہ ضمانت کون سی ہے کہ کوئی سمجھے کہ آپ کو جان کا خطرہ تھا، لہٰذا آپ کو خدا کی طرف سے ضمانت کی ضرورت تھی؟ نہ، پیغمبر کو یہ ضمانتیں خدا پہلے دے چکا ہے، سورہ ہجر میں کہہ چکا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، ہمارا حکم ہے پہنچائیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کی پرواہ نہ کریں، إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم جو موجود، ہم تیری حفاظت کرنے والے۔ یہ ابتدائی رسالت میں کہہ دیا تھا خدا بند عظیم نے، اب تو آخر رسالت کا دور ہے، خود کہہ چکے، کئی مرتبہ کا اعلان کر چکے، عرفات میں کہا، منا میں کہا، لوگوں ان قریب ادعا، مجھے پکارا جائے گا، اوشک ان ادعا، ان قریب مجھے پکارا جائے گا، فاجی، میں خدا کے آواز پہ لبیک کہا، میں تمہارے بیچ میں سے جا رہا ہوں۔ یہ خود بار بار کہہ چکے تھے، اب جان کا مسئلہ نہیں تھا، اب جس اعلان کو کرنا چاہتے تھے نا پیغمبر، اس اعلان کو سننے پہ کوئی تیار نہیں تھا۔ پیغمبر یہ بات جانتے، بڑے غور سے سنیے گا یہ بات، پیغمبر یہ بات جانتے تھے کہ یہ اعلان کوئی بھی نہیں سننا چاہتا، اس لیے کہ پاک پیغمبر نے پہلے مختلف مواقع پہ یہ حدیث ارشاد فرمائی، بڑی مشہور حدیث ہے، لا یزال الدین عزیزا الی 12 خلیفۃ، یہ دین عزیز اور غالب رہے گا 12 اماموں تک، 12 خلیفوں تک۔ اب پیغمبر ان خلیفوں کے نام بتانا چاہتے ہیں، لفظ بولا وَكُلُّهُمْ، وہ فرشتے کون ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب یہاں پہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، مسند احمد حنبل کی حدیثوں میں 5 حدیثوں میں یہ باتیں موجود ہیں، پاک پیغمبر یہ لفظ بولتے ہیں، ایک جگہ نہیں مختلف جگہوں پاک پیغمبر یہ حدیث بولتے ہیں، یہ لفظ بولتے ہیں، صحیح مسلم کے یہ لفظ ہیں، سمّمنیہا الناس، پیغمبر نے ادھر کلہم کہا، عبداللہ ابن سمرہ کہتا ہے کہ اتنا لوگوں نے شور مچایا، سمّمنیہا، میرے کان بہرے ہو گئے پیغمبر کی آواز مجھے سنائی نہ دی۔ لوگوں نے کیوں شور مچایا؟ امام احمد حنبل کی حدیث ہے کہ پیغمبر نے ادھر سے یہ حدیث شروع کی، ائمہ کا نام لیا، ادھر سے کان الناس یقومون و یجلسون، کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، یزجون، شور مچاتے تھے، یکبرون، اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرتے تھے، پیغمبر کی آواز نہیں جاتی، پیغمبر نہ کہہ پائے آگے کیا کہنا چاہتے، لہذا یہ سمرہ نے، جابر نے اپنے باپ سے پوچھا کہ پیغمبر نے اگلا جملہ کیا فرمایا؟ باپ نے اپنی مرضی سے کہہ دیا، پیغمبر نے فرمایا کلہم من قریش، وہ 12 امام قریش سے ہوں گے۔ قریش پتہ ہے آپ کو 23 قبیلے ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کلہم من قریش۔ پیغمبر اس مشکل کا شکار تھے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مذاق نہیں ہے کہ کوئی کمزور روایت ہے، صحیح مسلم ہے موجود، اتنا شور مچایا کہ میرے کان بہرے ہو گئے، میں پیغمبر کی آواز نہ سن سکا۔ دوسری جگہ پہ یقومون و یجلسون، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، یزجون، شور مچا رہے تھے، یزجون کا مطلب ہے شور مچاتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کوئی نعرہ تکبیر بلند کر رہا تاکہ پیغمبر بول نہ سکے، پیغمبر کی آواز نہ پہنچ سکے۔ خدا سے عرض کیا رسول خدا نے، بار الہ یہ حال کرتے ہیں، میں نے یہ حدیثیں پہلے بیان کی ہیں، سنتے نہیں ہیں، شور مچاتے ہیں، میں کیا کروں گا؟ خدا نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، میرے رسول تو بیان کر، کوئی بھی آواز بلند نہیں کر سکے گا۔ سمجھ آ گئی ضمانت کیا چاہتے تھے پیغمبر؟ میں ان کو کم از کم وہ بتا تو سکوں جو تو کہہ رہا ہے، یہ تو سننے پہ تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، لہذا خدا نے کہا واللہ یعصمک من الناس، پیغمبر تجھے خدا بچائے گا، آپ بیان کرو، یہ شور نہیں مچا سکیں گے۔ عجیب منظر ہے کس طرح سے پیغمبر نے بیان کیا۔ آخری فریضہ نازل ہو گیا، آیت ولایت نازل ہو گئی، شاید پچھلی دفعہ جو میں نے مجلس پڑھی تھی اس میں آیت ولایت ہی کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آیت ولایت نازل ہو گئی مدینہ میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ
वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलात व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है और उसका रसूल है, और वो साहिब ईमान हस्ती जो रुकू की हालत में ज़कात देती है, ये तुम्हारा वली है। खुदा ने ऐलान कर दिया, लोगों को पता नहीं है विलायत क्या। जिब्राइल नाजिल हुए, या रसूल अल्लाह खुदा फरमाता है इन्हें विलायत बयान करो, जैसे बाकी फराइज बयान करते रहे वैसे नहीं। बाकी फराइज, नमाज आ गई, मस्जिद नबवी में कहा कि आओ भाई देखो जैसे मैं नमाज पढ़ रहा हूं तुम भी पढ़ो। रोजा आ गया, हुक्म बयान कर दिया। ज़कात आ गई, हुक्म बयान कर दी। फरमाया खुदा ने विलायत के लिए ऐसे नहीं मेरे रसूल, विलायत के लिए एहतिमाम के साथ बयान करना होगा, मंजर पैदा करना होगा, सबको इकट्ठा करना होगा, ताकि रहती दुनिया तक विलायत अली को भुलाया ना जा सके। जानते नमाज का क्या हाल किया था? सही बुखारी का ये लफ्ज है कि जंग जमल के बाद मौला आमिर ने मस्जिद बसरा में जब नमाज पढ़ाई तो इमरान इब्न हुसैन क्या कहता है नमाज के बाद? कहता है ज़क्करनी हाज़र रजुल सलात रसूलिल्लाह, आज अली ने हमें नमाज रसूल याद करवा दी है। यानी जो हम नमाज पढ़ रहे थे वो रसूल वाली नमाज नहीं थी, आज अली के पीछे नमाज पढ़ी, हमें रसूल की नमाज याद आ गई है। ये हाल तो नमाज का हुआ था। खुदा ऐसा नहीं चाहता कि इस विलायत के साथ भी वही काम हो। क्यों? इसलिए कि इस विलायत पे दार मदार है तौहीद का, पूरी शरीयत। विलायत है तो सब कुछ है, विलायत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तौहीद भी नहीं है। सूरह हमद इसकी शाहिद है। खुदावंद अजीम ने इस हकीकत को सूरह हमद में खोल करके बयान किया है। वो बयान होना चाहिए। सूरह हमद आप नमाजों में पढ़ते, आपको पता चलना चाहिए कि सूरह हमद में खुदावंद अजीम ने किस तरह से विलायत को बयान किया। कहा विलायत के अलावा कुछ भी नहीं है, हत्ता मेरी तौहीद खालकियत कुछ भी कबूल नहीं है, उबूदियत इबादत कुछ भी कबूल नहीं है अगर विलायत नहीं है। ये सूरह हमद में खुदावंद अजीम ने इरशाद फरमाया। लिहाजा इस विलायत को खुदा ने कहा कि मेरे नबी ऐसे नहीं बयान कर कि यहाँ जितने हैं इनको बयान, ना ना ना, ऐलान करो। आपके साथ हज पे जाएंगे लोग, ऐलान हो जाता है। ये हदीस है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की असास व बुनियाद 5 चीजें हैं। अस्सलातु वज़्ज़कात वस्सियाम वल हज वल विलाया। असास इस्लाम की बुनियाद 5 चीजें हैं। नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है, हज है और विलायत। अगला जुमला क्या है? वलम युनादा बिशैइन कमा नूदिया बिल विलाया। किसी हुक्म इस्लाम की दावत उस तरह नहीं दी गई जैसे विलायत की दावत दी गई। लिहाजा कहा कि पैगंबर ले जाओ मुसलमानों को अपने साथ। पाक पैगंबर की तरफ से नकारची फैल जाते हैं। अतराफ मदीना में ऐलान हो रहा है पैगंबर का जिंदगी का आखिरी हज है। सब मुसलमानों जो आ सकते हो आओ, पैगंबर के साथ शामिल हो। यहां से सफर पैगंबर शुरू होता है। यह गदीर के रास्ते का सफर है। 25 ज़ीक़ात को मंगल का दिन है। पैगंबर मदीना से 70,000 अफराद के साथ निकलते हैं हज के लिए। रास्ते में लोग शामिल हो रहे हैं, कबाइल शामिल हो रहे हैं। मक्का में जब दाखिल होते हैं 1,24,000 अफराद पैगंबर के हमरा थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हुज्जतुल बालिगा इसमें जिक्र करते हैं कि 1,24,000 अफराद पैगंबर के हमरा थे। मौला अली को मदीना से निकलते हुए खत लिख दिया था। मौला अली यमन थे। अली, मैं हज के लिए जा रहा हूं, आप भी यमन से जो भी आना चाहता है हज पे उनको हमरा लो और आकर के मेरे साथ हज पे शामिल हो। इधर पाक पैगंबर मक्का के बाहर पहुंचे, उधर से अली यमन से पहुंचे और पैगंबर के साथ हज में शामिल हो गए। पाक पैगंबर 5 ज़िलहिज्जा को मक्का पहुंचे। 8 ज़िलहिज्जा को यौम तरविया एहराम बांधा, मिना तशरीफ ले गए। इस सफर में पाक पैगंबर की अज़वाज सब की सब मौजूद थी, आले मोहम्मद भी सब के सब मौजूद थे। ये शरफ था इस इज्तिमा को हासिल कि आले मोहम्मद की तमाम नूरानी हस्तियां मौजूद थी। इसमें अज़वाज पैगंबर भी सब की सब मौजूद थी, असहाब भी सब के सब मौजूद थे हमराही पैगंबर में। 8 को एहराम बांधा, 9 से मरासिम हज शुरू हुए, अरफात में पहुंचे। पहला खुतबा पाक पैगंबर ने अरफात में दिया। पाक पैगंबर अपने नाका पे सवार हुए। एक शख्स रबिया नाम का सहाबी, उसकी आवाज बुलंद थी,
اسے اپنے ناکا کے ساتھ کھڑا کر دیا. میں جو جملے بولتا جاؤں تم بلند آواز سے کہتے جانا. پہلا جملہ کہا کہ لوگوں مجھے خدا نے بلا لیا, میں ان قریب جانے والا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے بیچ میں اپنی یادگار چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے اور دوسرا عطرتی اہل بیت کی, میری عطرت میری اہل بیت ہے. ان کا خیال کرنا. یہ حدیث وہاں بیان کی, منا تشریف لے, خطبہ منا میں بیان کی, مسجد خیف میں داخل ہونے دروازہ مسجد خیف پہ کھڑے ہو کر پھر یہ حدیث بیان کی. واپس آئے, طواف کر رہے ہیں کعبہ کا, وہاں پہ پھر یہ حدیث ثقلین بیان کر رہے ہیں. یہ ذہن سازی ہو رہی, پاک پیغمبر لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں اس پیغام عظیم کے لیے جو پہنچانا چاہتے ہیں. 13 ذی الحجہ کو حج پیغمبر مکمل ہو جاتا ہے. پاک پیغمبر مکہ تشریف لے آتے ہیں, جبرائیل نازل ہوتے ہیں, خدا کا حکم پہنچاتے ہیں, یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے ساری میراث انبیاء علی کے حوالے کر دو. آپ کا دور مکمل ہو گیا, آپ کی رسالت تمام ہو گئی, ساری میراث انبیاء, اسرار انبیاء سب کے سب علی کے حوالے کرو جو آپ کا جانشین ہے. پاک پیغمبر نے یہ پوری رات اور یہ والا دن 13 کا دن اور پوری رات مولا علی کے ساتھ خلوت کی. اس خلوت میں تمام اسرار انبیاء, 6000 سالہ تاریخ انبیاء سب کے سب اسرار علی کے حوالے کر. یا علی یا علی. اس کے بعد پیغمبر نے حکم دی, جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے مکہ میں رک نہیں سکتے, نکلیے صبح مکہ سے, حکم دیں کوئی بھی مکہ میں نہیں رک سکتا سوائے مریضوں کے, سب کو ساتھ لے کر کے جائے. بلال کو بھیجا, جاؤ بلال اعلان کرو حاجیوں میں کہ کوئی بھی مکہ میں نہیں روکے گا, صبح سب میرے ساتھ چلیں گے. پاک پیغمبر 14 ذی الحجہ کو مکہ کو چھوڑ دیتے. عجیب نہیں ہے, اپنے وطن میں واپس آئے تھے, اتنے سالوں کے بعد واپس آئے تھے. خود بھی خواہش ہوگی, لوگوں کی بھی خواہش ہوگی کہ پیغمبر اتنے سالوں کے بعد اپنے وطن میں واپس آئے, کچھ دیر رہیں, یہاں پہ ہمارے سے سنیں, کچھ سنائیں, کچھ بتائیں, ہم پوچھیں. یہ لوگوں کی خواہش تھی. لیکن نہیں, خدا نے کہا نہیں میرے رسول رک نہیں سکتے, آپ کو 18 غدیر کو وہاں پہنچنا جہاں کا حکم دیا گیا ہے. لہذا 14 ذی الحجہ کو نکلے. 5 منزلیں راستے میں پڑتی ہیں. سب سے پہلی منزل سیرف پہ پہنچے, رات یہاں پہ رکے. یہاں سے صبح چلے, دوسری منزل مر الزہران ہے, وہاں پہ جا کے رکے. تیسری منزل عثمان پہ جا کے رکے. منزل قرا الغمیم پہ جا کے رکے, قرا الغمیم قدیت پہ جا کے رکے. چوتھی منزل کو جب کراس کیا اگلی صبح تو آخری منزل ہے قرا الغمیم. جب یہاں پہنچے, یہاں جبرائیل نازل ہوئے. خدا فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, آیت تبلیغ نازل ہو گئی. یہ بالکل غدیر کے قریب ہے قرا الغمیم. یہاں پہ پیغمبر نے حکم دیا. جوفہ یہاں سے 3 میل دور, لوگ جوفہ تک پہنچ چکے تھے. یہ معمولی بات نہیں ہے, 1,42,000 افراد پیغمبر کے ہمراہ تھے. اتنا بڑا قافلہ لے کے چلنا آج کے دور میں بھی مشکل ہے. اس دور میں پیغمبر اس قافلہ کو لے کے چلے. اگلا جو سرا تھا قافلے کا وہ جوفہ پہنچ چکا تھا, 3 میل دور ہے غدیر سے. فرمایا ان کو سب کو واپس بلاؤ. وہاں سے راستے سے دائیں طرف مڑے پاک پیغمبر. جب دائیں طرف مڑے تو سامنے وہ میدان تھا جسے میدان غدیر کہا جاتا ہے. اور عجیب منظر ہے میدان غدیر کا کہ ادھر سے بارشیں ہوتی ہیں اور پانی سیلاب کی صورت میں بہتا ہوا دریائے سرخ میں جا گرتا ہے. بیچ میں جو حوض ہے پانی کے وہ بھر جاتے ہیں. ان حوضوں میں سے ایک حوض ہے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے, اسی نام سے یہ میدان معروف ہو گیا. شکل اس میدان کی بالکل اسٹیڈیم کی مانند ہے, اطراف اس کے بلند ہے, بیچ میں گہرا ہے. بیچ میں 5 درخت تھے ایک لائن میں, صرف اور صرف پورے میدان میں یہی 5 درخت. پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان درختوں کو چھوڑ کر باقی جگہوں پہ اپنے خیمے لگا لو, ہمیں یہاں پہ رکنا ہے. ایک اہم پیغام کا, چونکہ وہاں سے جب مڑے تھے غدیر کی طرف یہ اعلان کیا گیا تھا اجیبوا داعی اللہ انا رسول اللہ. یہ اعلان کا مطلب ہی یہی تھا کہ بہت اہم پیغام آ گیا پیغمبر کی طرف سے. اجیبوا داعی اللہ, خدا کی پکار پہ لبیک کہو, میں رسول خدا تمہیں بلا رہا ہوں. لہذا فرمایا خیمے لگا لو. اب اصحاب بیان کرتے ہیں گرمی اتنی زیادہ تھی
کہ کوئی اونٹ کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی اپنی ابا کا ایک حصہ پاؤں کے نیچے، ایک سر کے اوپر، پورے صحرا میں سوائے ان 5 درختوں کے کوئی اور درخت نہیں تھا۔ پیغمبر نے منع کر دیا، ان درختوں کے نیچے کسی نے اپنا خیمہ نہیں لگانا ہے، اس کو خالی رکھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے 4 اصحاب کو، یہ ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے، اپنے 4 اصحاب کو حکم دیا کہ ان درختوں کے نیچے سے جگہ کو صاف کرو اور ایک ممبر تیار کرو۔ اور جن 4 اصحاب کو حکم دیا، سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار ہے، کہا کہ درختوں کو صاف کرو۔ وہ بیان کرتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جا کر کے پتھروں کو برابر کیا، جو جھکی ہوئی شاخیں تھیں ان کو کاٹ دیا، نیچے جو کانٹے تھے ان کو صاف کر دیا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، 2 درختوں کے اوپر ایک کپڑا لگا کر کے سائبان بنا دیا۔ اس کے نیچے ہم نے ممبر تیار کرنا شروع کیا۔ پہلے زمین پر پتھر جوڑے، پتھروں کے بعد اس کے اوپر اونٹوں کے پلانوں کو جوڑا گیا۔ پاک پیغمبر کے قد مبارک کے برابر بلند ممبر ہم نے تیار کر دیا۔ ظہر کی اذان ہوئی، پاک پیغمبر ظہر کی نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ آ کر کے 2 رکعت نماز، ایک قصر تھی پاک پیغمبر کی، 2 رکعت نماز پڑھائی، اور نماز پڑھاتے ہی پیغمبر ممبر کے اوپر سیدھے تشریف لے گئے۔ لوگ اطراف میں پھیل گئے، پاک پیغمبر کے چاروں طرف، پاک پیغمبر درمیان میں۔ پاک پیغمبر نے ربیہ کو نیچے کھڑا کر لیا۔ جب ممبر کے اوپر پاک پیغمبر کھڑے ہو گئے، علی کو اشارہ کیا، علی آپ بھی ممبر پہ آ جائیں۔ علی آئے، ایک زینہ نیچے پیغمبر کے، علی اس طرف کھڑے ہو گئے۔ پاک پیغمبر نے اپنا دایاں ہاتھ علی کے کندھے پہ رکھا، خطبہ شروع کیا۔ الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، حمد ہے اس ذات کی جو بہت بزرگ و مرتبہ ہے، جس کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ 150 صفات خدا کی اس خطبہ میں پیغمبر نے ذکر کی۔ یہ پہلا حصہ، 11 حصوں پہ مشتمل یہ خطبہ ہے جو پیغمبر نے غدیر خم میں دیا۔ سب نے کہا ہے کہ خطبہ دیا ہے، مسلم نے کہا ہے کہ پیغمبر نے خطبہ دیا ہے۔ قام فینا رسول اللہ خطیبا بماء یدعی خما، یہ مسلم کے لفظ ہے کہ پاک پیغمبر نے خم کی جگہ پہ، غدیر خم کی جگہ پہ ہمارے بیچ میں خطبہ دیا تھا۔ فحمد اللہ و اثنا علیہ، خدا کی حمد و ثنا کی، وواعظ، واعظ و نصیحت کی۔ کہاں گیا خطبہ؟ مسلم سے پوچھے، تم محدث ہو، تمہاری ذمہ داری تھی، پیغمبر کا آخری خطبہ لوگوں کو بیان کرتے، تم کہتے ہو حمد و ثنا کی خدا کی۔ کیا حمد و ثنا کی پیغمبر نے؟ کیا واعظ و نصیحت کی پیغمبر نے؟ کچھ بیان نہیں کیا۔ سنن نبی داؤد نے اور ظلم کیا، پیغمبر نے خطبہ دیا، کہتا ہے پیغمبر نے خطبہ دیا، شروع کیا حمد اللہ، اللہ کی حمد کی۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا اما بعد، یہ خطبہ کی ابتدا میں ہوتا ہے، اما بعد کہہ کر کے ختم کر دیا۔ ابو داؤد ذکر ہی نہیں کرتا پیغمبر نے کیا خطبہ دیا۔ یہ حال کیا محدثین نے پیغمبر اکرم کے خطبات کے ساتھ، حدیثوں کے ساتھ۔ یہ معصومین کے طفیل، ہمیں پتہ چلا ہے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا ہے حدیث میں۔ کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ 11 حصوں پر مشتمل 1 گھنٹے سے زیادہ پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے حصے میں خدا کی حمد و ثنا کی 150 صفات خدا بیان کی۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اقر علی نفسی لہ بالعبودیت واشہد بالربوبیت، میں خدا کی عبودیت اور ربوبیت کا اعتراف کرتا ہوں۔ ان اللہ امرنی بتبلیغ امر، یہاں پہ بیان کر رہے ہیں دوسرے حصے میں، لوگوں خدا نے مجھے ایک امر کی تبلیغ کا حکم دیا تھا اور مجھ پر آیت نازل کر دی۔ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، پڑھی حضرت نے آیت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، خدا نے یہ آیت مجھ پر نازل کی اور مجھے کہا کہ بیان کرو۔ میں اسے ابھی بیان نہیں کر پا رہا تھا، وجہ میں آپ کو اس کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ لعلمی بقلت المتقین و کثرت المنافقین، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ متقین کم ہیں، منافقین زیادہ ہیں، میری بات نہیں سنیں گے، اس لیے میں نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل ان یستعفی السلام، خدا بند عظیم سے یہ عرض کرو کہ میں کیسے بیان کروں۔ جبرائیل کو 3 مرتبہ حبط علیہ جبرائیل، 3 مرتبہ جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے، مجھے کہا بیان کرو، میں یہی عرض کرتا رہا، خدا بندہ یہ بڑی کثرت سے منافقین موجود ہیں، یہ میری باتوں کو نہیں سنیں گے،
आखिर इस आयत में खुदाबंद अजीम ने इरशाद फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तुम बयान करो मैं तुम्हें लोगों से बचाऊंगा। लिहाजा इस मशहद में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, हाजा आखिर मशहदिन अन अकूम फी हाजल मशहद, ये आखिरी मकाम है जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर के खुतबा दे रहा हूं। खुदाबंद अजीम ने मुझे इस आयत में अली के बारे में कहा है, फी अलीयन, कि मैं अली के बारे में उसका पैगाम तुम्हें बताऊं, इसलिए कि खुदाबंद अजीम ने अली को तुम्हारे लिए इमाम करार दिया है, वली करार दिया है, हादी करार दिया है, उसकी इताअत तुम पर वाजिब करार दी है। मुहाजिरीन, अंसार, ताबिईन, सफेद स्याह और गुलाम, मादा नर, छोटा बड़ा, स्याह सफेद, सब पर खुदा ने अली की इताअत को वाजिब करार दिया है। जो अली की इताअत करेगा वो निजात पा जाएगा, जो अली की मुखालफत करेगा वो हलाक हो जाएगा, वो जहन्नुम में चला जाएगा। माशरन नास फज़लू अलीयन, लोगों अली को फजीलत देना, इसकी विलायत को कबूल करना, वला तनफुरु अन्हो, अली से नफरत न करना, वला तस्तनकिफु अन विलायतिही, अली की विलायत का इनकार न करना, इसलिए कि जो अली की विलायत का इनकार करेगा वो ईमान से खारिज हो जाएगा, खुदा उसकी तौबा को कभी कबूल नहीं करेगा। बयान कर रहे हैं फजाइल अली। क्यों खुतबा ये बयान नहीं किया मुहद्दिसीन? इसकी वजह मालूम है हमें। पाक पैगंबर ने 50 फजीलत अली की जिक्र की है इस खुतबा में, 40 मरतबा नाम अली लिया है उस खुतबा में पैगंबर। जानते हो ये कौन है? अगला जो तीसरा हिस्सा जब शुरू किया उसमें बयान करते हैं, चौथे हिस्से में तदब्बरुल कुरान, लोगों कुरान में गौर व फिक्र करना, वफमु आयातिही वंज़ुरू फी मुहकमातिही वला तत्तबिउ मुतशाबिहहु, देखो तुम कुरान में गौर व फिक्र करना, कुरान के मुहकमात पे अमल करना, मुतशाबिहात के पीछे न जाना। ये अगले जुमले अजीब है। फरमाया लन युबय्यिन लकुम ज़वाजिरहु वला युवज़्ज़िहु लकुम तफ़सीरहु इल्ला अल्लज़ीना आखिज़ुन बियदिही, कि इस कुरान के बातिन को तुम्हारे लिए बयान नहीं करेगा, इस कुरान की तफसीर को तुम्हारे लिए बयान नहीं करेगा मगर वो जिसका हाथ में अभी पकड़कर उसे उठाने वाला हूं, ये कह करके पैगंबर ने अली से कहा अली ऊपर आ जाओ। अली जो एक जीना नीचे खड़े हुए थे ऊपर आ गए, पैगंबर के सामने खड़े हो गए। और पैगंबर ने लोगों से सवाल किया अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, लोगों मैं मोहम्मद तुम्हारी जान पर तुमसे ज्यादा हक रखता हूं या नहीं रखता हूं? सब ने आवाज दी हाँ या रसूल अल्लाह आप ज्यादा हक रखते हैं। बस ये जुमला एतराफ लिया, अली के पगड़ों में हाथ डाले, अली को बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि अली के कदम पैगंबर के घुटनों के बराबर आ गए। बुलंद आवाज से कहा मन कुंत मौला हो फहादा अली मौला। अल्लाहुम्मा बाल मन वाला हो बाद मन आदा, खुदाया उससे मोहब्बत करना जो अली से मोहब्बत करे, उससे दुश्मनी करना जो अली से दुश्मनी करे, वंसुर मन नसरहू उसकी मदद करना जो अली का साथ दे, बख्सुर मन खज़ल उसे छोड़ देना जो अली का साथ छोड़ दे। ये जुमले हाकिम ने कहा सही है मुस्तदरक में, ज़हबी ने कहा कि सही है, और इब्ने हजर नकल करता है, इब्ने कसीर नकल करता है कि मेरे उस्ताद ज़हबी ने कहा अतयक्कन अन्ना रसूलुल्लाह कालहू, मुझे यकीन है कि रसूल ने यह फरमाया है। ये हदीस माना के लिहाज से ज़हबी कहता है मुतवातिर है, इब्ने हजर कहता है मुझे यकीन है कि पैगंबर ने ये जुमले फरमाए हैं। ये जुमले अगर पैगंबर ने फरमाए हैं तो इसका मतलब क्या है? मन कुंतु मौला हो, इसका मतलब ये है कि मैं आज से मौला बना हूं। कुंतु का मतलब है हमेशा से, मैं मोहम्मद हमेशा से जिसका मौला हूं उसका हमेशा से अली मौला है। आज तो ऐलान हो रहा है ना कि अली का मौला होना आज शुरू हो रहा है, और विलायत अली तो अज़ल से खुदाबंद आज़ीम ने पेश की है, हर मखलूक पर पेश की, न सिर्फ हर मखलूक पर, नबियों पर पेश की है। नबियों की रिसालत की शर्त करार दी है विलायत अली। सूरह ज़ुखरुफ में पैगंबर को इरशाद फरमाया वसल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना, पैगंबर जो हमने आपसे पहले रसूल भेजे उनसे सवाल करो। तो कहां पे सवाल करे? पैगंबर बाद में आए हैं, रसूल पहले गुजर गए हैं। मासूम से पूछा गया यब्ना रसूलिल्लाह, ये कहां पैगंबर को क्यों हुक्म दे रहा है? कोई पैगंबर नबियों के दौर में थे,
کہ خدا حکم دے رہا ہے کہ نبیوں سے سوال کرو. فرمایا شب معراج چوتھے آسمان پر نبی کے استقبال کے لیے سارے نبیوں کو خدا نے اکٹھا کیا ہوا تھا. جب پاک پیغمبر نبیوں کے بیچ میں سے گزر رہے تھے خدا نے کہا وصل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، میرے نبی آپ سے پہلے سارے نبی اور رسول یہاں موجود ہیں، ان سے سوال تو کرو. بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتُمْ، اور نبیوں مجھے بتاؤ تمہیں رسالت کس شرط پہ ملی ہے؟ سب نبیوں نے جواب دیا بشہادت لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وان علی ولی اللہ. یا علی اور نبیوں یا علی اور نبیوں کو رسالت نہیں ملتی ہے علی کی ولایت کے بغیر. تیرا ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے ولایت علی کے بغیر؟ یا علی علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ. یا علی پیغمبر خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں افزیت الی علی کل ما علمنی اللہ من کتابہ و حلالہ و حرامہ. جو بھی خدا نے مجھے علم عطا کیا، جو بھی حلال و حرام اپنی کتاب کا علم عطا کیا، سب کا سب میں نے علی کو دے دیا. کل علم علمنی اللہ تعالی علمت علی علمت بامام المتقین. خدا نے جو علم مجھے تعلیم دی ہے وہ سب کا سب میں نے امام المتقین کو عطا کر دیا ہے. علمت علی، میں نے علی کو علم عطا کر دیا. کیوں؟ انہ هو الامام المبین الذی ذکر اللہ فی سورۃ یاسین وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. میں نے ہر علم جو خدا نے مجھے عطا کیا ہے امام مبین کو عطا کر دیا. امام مبین علی ہے، وہی جس کا خدا سورہ یاسین میں ذکر کرتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین. ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں بند کر دیا ہے. خطبہ غدیر میں پیغمبر نے اس آیت کا حوالہ دیا علی امام مبین. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی دو صحابی بزرگ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ تورات، امام مبین تورات ہے؟ فرمایا نہیں. دوسرے سوال کیا انجیل ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا فرقان قرآن ہے؟ فرمایا نہیں. اسی اسنا میں علی دروازے سے داخل ہوئے، پیغمبر نے اشارہ کر کے فرمایا ذالک هو الامام المبین، اور علی جو آ رہے ہیں یہ امام مبین ہے. یا علی یا علی. عمار کی بڑی خوبصورت روایت ہے، بات ختم ہو رہی ہے، وقت زیادہ ہو. عمار کی خوبصورت روایت پیش کرتا ہوں. عمار کہتا ہے کنا مع امیر المؤمنین فی بعض غزوات فمررنا بواد مملوء نملا. ہم امیر المؤمنین کے ساتھ ایک جنگ میں جا رہے تھے، ایک وادی سے گزرے جو چیونٹیوں سے بھری ہوئی تھی. میں نے مولا علی سے سوال کیا یا امیر المؤمنین ترى رجلا یعلم کم عدد هذا النمل. یا علی کیا آپ کسی کو جانتے ہیں جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہو؟ فرمایا عارف رجلا، میں ایک مرد کو جانتا ہوں جو نہ صرف ان کی تعداد کو جانتا ہے بلکہ یہ بھی جانتا ہے ان میں سے نر کتنی ہے مادہ کتنی ہے. میں نے پوچھا ومن هو الرجل، مولا وہ کون سا ہے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ خدا قرآن میں کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین وَأَنَا ذَلِكَ الْإِمَامُ الْمُبِينُ. اور امام مبین علم رکھتا ہے، میں علی و امام مبین. پیغمبر نے اس کے بعد ائمہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. پھر امام زمان علیہ السلام 4 مرتبہ حضرت کا نام گرامی لیا پیغمبر نے اس خطبے میں. مہدی کہہ کر کے
4 مرتبہ نام گرامی امام زمانہ کا، 20 صفات امام زمانہ کی اس خطبہ میں ذکر کیا۔ یہ ہے پیغمبر کے کرنے کے کام جو خدا نے کہا بھائی لم تفل، اور کرنے کے کام نہ کیے نا تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ صرف پیغام پہنچانا نہیں ہے، بہت سے کام ہے جو کرنے ہیں۔ یہ پہلا کام کیا، علی کو بلند کر دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ کافی نہیں ہے، میں جملے بولتا ہوں، تم سب کے سب میرے ساتھ یہ جملے دہرانا۔ پیغمبر جملے بول رہے ہیں، انا سامعون و رازون و مطیعون و منقادون، جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سنا، ہم نے مانا، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، قیامت تک کے لیے اس میں باقی رہنے والے۔ یہ پیغمبر نے بلوایا، اعتراف لیا۔ ابن عساکر نے یہ حدیث ابو ہریرہ سے نقل کی ہے، فلما استتم کلامہ، ابھی پیغمبر کا خطبہ مکمل ہوا تھا، ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ جبرائیل یہ آیت لے کر کے نازل ہو گئے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اور اسلام میرا پسندیدہ دین بن گیا۔ علی کی ولایت آ گئی، اسلام پسندیدہ دین بن گیا، نعمت بھی مکمل ہو گئی، آج میں راضی ہو گیا۔ خدا کہہ رہا ہے، یہ آیت ہے، مسلمانوں الیوم کا کیوں نہیں مانا کرتے ہو کہ وہ کون سا دن ہے جو خدا آخری دنوں میں پیغمبر کے کہہ رہا ہے؟ ایک یہودی آتا ہے حضرت عمر کے دور میں، یعنی اس آیت کے نزول کے 10 سال بعد یہودی آتا ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیثیں نقل کی گئی ہیں، آ کر کے کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر ہم میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ انہوں نے کہا کس آیت کی بات کر رہے ہیں؟ یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر نے کہا مجھے پتہ ہے یہ آیت کب اور کہاں پہ نازل ہوئی ہے۔ وہ نہیں بتایا جو یہودی کہہ رہا ہے، کہا مجھے پتہ ہے یہ آیت کب اور کہاں نازل ہے، یہ عرفہ کے دن شام کے وقت نازل ہوئی ہے، اور ہمارے لیے الحمدللہ وہ دن عید ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ عرفہ کا دن تو عید نہیں ہے۔ لہٰذا بیچارے جو شارحین بخاری مشکل میں پڑ گئے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ چونکہ عصر کے بعد آیت نازل ہوئی ہے تو عصر کے بعد پھر وہ دن باقی نہیں رہتا، اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا عید اگلے دن بنی۔ او خدا کے بندو، تو جمعہ بھی تو اسی دن تھا، تم تو جمعہ کو بھی عید کہہ رہے ہو، وہ تو جمعہ عید بن جاتا ہے، عرفہ کا اگلا دن عید بناتے ہو۔ پھر 10 سال گزر گئے، مسلمانوں نے کیوں بیان نہ کیا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ یہ یہودی اگر سوال نہ کرتا تو پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ خدا تو اتنا واضح کہہ رہا ہے، یہ 3 مرتبہ کہا ہے الیوم اکملت لکم، الیوم احل لکم الطیبات، اس سے پیچھے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اسی آیت الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم، اب تم ان سے نہ ڈرنا، بخشونے صرف مجھ سے ڈرنا۔ خدا فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کافر مایوس ہوئے ہیں آج کے دن۔ کیوں؟ کافر سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر کی اولاد کوئی نہیں ہے، دنیا سے چلا جائے گا، رسالت بے وارث رہ جائے گی۔ پیغمبر نے آج علی کا اعلان کر کے کافروں کی امیدوں کو ختم کر دیا، وارث پیغمبر علی جیسا فرماؤ۔ اس کے بعد تشریف لے آئے۔ اب اس آیت کے ذیل میں بہت سے نکات ہیں جو بیان ہونے والے ہیں، یہ پورا اشرہ ہے اس آیت پہ جو پڑھا جانا چاہیے، بیان کرنا چاہیے۔ اس آیت میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ باہر کے نیچے تشریف لے آئے۔ پیغمبر کا ایک امامہ تھا جس کا نام تھا صحاب۔ پاک پیغمبر بڑے خاص موقعوں پہ یہ امامہ باندھا کرتے تھے، یہ بڑا خاص موقع تھا، وہی امامہ پیغمبر کے سر پہ تھا۔ اس امامے کو اتارا، علی کے سر پہ رکھا اور کہا الامائم تیجان العرب، عرب کے تاج ہے امامے۔ علی ذرا مجھے چل کے تے دکھاؤ اس امامے میں لگتے کیسے ہو۔ چند قدم چل کے گئے، چند قدم واپس آئے، کہتے ہیں خدا کی قسم بدر میں جو فرشتے میری مدد کو آئے گئے اسی طرح امامہ باندھے ہوئے تھے، علی جیسے تم نے باندھا ہوا ہے۔ 82 دن پیغمبر زندہ رہے، یہ امامت سر علی پہ رہا 82 دن۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر نے لوگوں کو بتا دیا کہ پیغمبر کی پد کا اگر کوئی وارث ہے تو علی ابن ابی طالب۔
اس کے بعد فرمایا یہ کافی نہیں ہے، ابھی تم نے بیعت کرنی ہے علی کی، 2 خیمے لگاؤ، ایک خیمے میں میں بیٹھوں گا، ایک خیمے میں علی بیٹھیں گے، ہر ایک تم میں سے جائے گا، پہلے میری بیعت کرے گا پھر جا کر کے علی کی، لیکن علی کی بیعت کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے علی کو، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اعتراف کرنا ہے امارت علی کا۔ ہر ایک گیا، لیکن تاریخ نے ایک ہستی کے الفاظ کو خصوصیت کے ساتھ لکھا ہے کہ جب وہ گئے حضرت عمر علی کو سلام کیا اور کہا بخر بخر لک یا ابن ابی طالب صرت مولایا و مولا کل مومن و مومنت، علی مبارک ہو، آج آپ میرے مولا بھی بن گئے، ہر مومن مرد و عورت کے بھی مولا بن گئے۔ اس جملے سے ایک اور معنی بڑا حل ہو جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے نا کہ مولا دوست کے معنی ہے، کیونکہ وہ حدیثوں کا انکار تو نہیں کر سکے اس حدیث کا، سوائے ابن تیمیہ کے اور ابن حزم کے، کسی اور نے انکار نہیں کیا حدیث غدیر کا، سب نے مانا ہے، حدیث تو ہے، پیغمبر نے فرمائی ہے۔ اس کا بھاگنے کا طریقہ کیا ہے کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں، میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ حضرت عمر کے اس جملے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ مولا کا معنی دوست نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر کوئی آج سے دوستی شروع نہیں کر رہے، پہلے بھی یقیناً علی کی دوستی ہوگی ان کے دل میں، آج جو کہہ رہے ہیں وہ سرداری علی کو مان رہے ہیں، ورنہ نہ کہتے اصبحت، آج کے دن سے علی آپ مولا بن گئے ہمارے، نہ صرف میرے، ہر مومن مرد و عورت کے مولا بن گئے ہیں علی۔ یہ خداوند عظیم کا وہ حکم تھا جس کے لیے فرمایا کہ میرے نبی ولایت علی کو ایسے نہیں بیان کرنا جیسے باقی احکام کو بیان کیا جاتا ہے، اسے ایسے بیان کرنا ہے کہ 1,40,000 افراد سے اعتراف لینا ہے، ان سے بیعت کروانی ہے، زبان سے جملے دوڑانے ہیں، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، وہ جو میں نے ذمے کام لگائے ہیں نا کرنے کے، اگر وہ نہ کیے تو میری رسالت کو نہیں پہنچانا ہے۔ حضرت عمر نے آ کے پیغمبر سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، میرے ساتھ ایک بہت وجیح شخص کھڑا ہوا تھا، جب آپ علی کی بیعت لے رہے تھے تو اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ پیغمبر نے علی کی بیعت کو، علی کی ولایت کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے وہ بات کرنے والا جبرائیل کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ نہ صرف مردوں کی بیعت ہوئی، عورتوں کی بھی بیعت ہوئی، مرد تو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے، عورتوں کے لیے فرمایا ایک برتن میں پانی ڈال دیں گے، پردے کے پیچھے سے عورتیں آ کر کے اس پانی میں ہاتھ ڈالیں گی، ادھر علی کا ہاتھ ہوگا اس پانی کے اندر، اس طرح سے ہر عورت نے بھی بیعت کی، ہر مرد نے بھی بیعت کی، 3 دن تک مسلسل یہ قافلہ رکا رہا غدیر۔ خدا بندہ 1,40,000 افراد جس کو سن کر کے بھی مان نہ سکے، تیرا شکر ہے کہ 1400 سال کے بعد ہم نے علی کی ولایت کو پہچانا ہے۔ علی 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 یا علی یا علی۔ خدا بندہ تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہے، صاحب ولایت کی ولایت کو پہچاننے کی توفیق عطا